مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی مسند کے اندر نقل فرماتے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام تھے اور آپ بیمار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کی امی جان مولا علی شیر خدا کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آتی تو رسول پاک کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور جب رسول پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملنے کے لیے جاتے تو وہ کھڑی ہو کر رسول پاک کا استقبال کیا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کے ان کا حال و احوال پوچھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی اپنا کان میرے قریب کر۔ کان قریب کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کان میں کوئی بات کہی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے رونے لگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بیٹی کا رونا دیکھا تو برداشت نہ ہوا تو کیا کرتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ فرمایا، بیٹی اپنا کان میرے قریب کر۔ جب کان قریب کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک سے کیفیت روتے روتے ہنسی میں بدل گئی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، مجھے بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیا معاملہ۔ پہلے سرکار نے کان میں کوئی بات کہی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے رونا شروع کر دیا، پھر دوبارہ کان میں کوئی بات کہی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے مسکرانا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ جب اپنے ابا جان سے رخصت لے کے سیدہ فاطمہ الزہرا واپس جانے لگیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں باغی باغی گئی، جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ رسول پاک نے تمہارے کان میں کیا کہا۔ پہلے آپ نے رونا شروع کر دیا، اس کے بعد آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، چکر کیا تھا، معاملہ کیا تھا، بات کیا تھی؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں یہ میرے ابا جی کا راز ہے، یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہ میرے ابا جی کا راز ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گی، کسی پہ واضح نہیں کروں گی۔ تو میرے بھائی ہوا یوں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا نا تو ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے دوبارہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بٹھا لیا، بٹھا کے پوچھا آج تو مجھے وہ بات بتا سکتی ہو نا تم، آج تو وہ رات مجھے بتا سکتی ہو نا؟ کہا کہ ہاں بالکل۔ جب میرے ابا جی کے پاس میں آئی، آ کے بیٹھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی اپنا کان میرے قریب کر۔ تو میرے ابا جی نے میرے کان میں کہا اے بیٹی ان قریب میرا اس دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو اب چونکہ میں بیٹی تھی میں اس لیے سن کے برداشت نہ کر سکی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب میرے ابا جی سے میرا رونا برداشت نہ ہوا فرمایا بیٹی اپنا کان میرے قریب کر۔ جب کان قریب کیا تو میرے ابا جی نے مجھے بشارت دی اے بیٹی تو خوش ہو جائے اس بات پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور سب سے پہلے میری اہل بیت میں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر کوئی ملے گا تو اے فاطمہ الزہرا وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ تو دیکھیے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اس دنیا سے رخصت ہوئیں، مولا علی شیر خدا سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئیں، یعنی 6 مہینے کا درمیان میں غائب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوا اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کو بتائیں۔ میرے بھائی مجھے نہیں پتا کہ علم غیب کس بات کو کہتے ہیں، ارے میرے بھائی اسی بات پہ تو جماعت اہل سنت کا ایمان ہے، یہی تو سرکار کا علم غیب ہے کہ آنے والے وقت کی خبریں پہلے دے رہے ہیں، اسی پہ جماعت اہل سنت کا ایمان ہے۔ اور اسی پہ پھر جماعت اہل سنت پہ کبھی شرک کے کبھی بدعت کے فتوے لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں فتوے لگانے والوں تمہیں تمہارے فتوے مبارک ہوں، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب والی حدیثیں مبارک ہوں۔ ذرا درود پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ ذرا، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमत लिल आलमीन। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से विसाल हो गया और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनका भी टाइम विसाल का करीब आता जा रहा है, यानी रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आता जा रहा है, तो एक दिन हज़रत अस्मा बिनते उमैस, ये सहाबिया हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये वो औरत है सबसे पहले इनकी शादी हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। 8 हिजरी में जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग मोता के अंदर शहीद हो गए, तो फिर इनकी शादी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके विसाल के तकरीबन 2.25 साल बाद इनका विसाल हो गया, तो फिर अस्मा बिनते उमैस की शादी हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। और फिर इनका तारफ़ सुन लीजिए, जब इनकी शादी जाफ़र तैयार से हुई तो उनसे इनके 3 बेटे पैदा हुए। जब इनकी शादी हज़रत अबू बकर सिद्दीक से हुई उनसे 1 बेटा पैदा हुआ। फिर हज़रत मौला अली शेर खुदा से शादी हुई तो फिर भी उनसे 3 बेटे ही अल्लाह ने अता किए। ये हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल का वक़्त करीब आया ना, तो फरमाती हैं कि मुझे ए अस्मा बिनते उमैस, मुझे पसंद नहीं कि जब औरत की मैयत को ले जाया जाता है ना कब्रिस्तान की तरफ जनाजा पढ़ने के लिए, तो एक चादर सी उसके ऊपर डाली होती है जिससे उसके जिस्म के खदोखाल बात औकात यानी वो ज़ाहिर होते हैं। तो मुझे ऐसा पसंद नहीं, सारी ज़िंदगी पर्दे में गुजर गई। काश ऐसा हो जाए कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, और जब मेरी नमाज जनाजा ले जाई जा रही हो तो वहाँ पे भी कोई पर्दे का इंतज़ाम हो जाए। हज़रत अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, जब मैं हज़रत जाफ़र तैयार के निकाह में थी ना, तो उनके साथ मैं हबशा की तरफ हिजरत करके गई। हबशे के अंदर मैंने देखा कि जब हबशा वालों की कोई औरत फौत होती थी ना, तो वो एक पालकी नुमा कोई चीज़ बनाते थे, खजूरों के पत्ते लेके, खजूरों के छप्पर लेकर पालकी नुमा चीज़ बनाते, यानी मैयत को चारपाई पे लिटा के ऊपर वो रख कर चादर डाल दी जाती तो औरत का पर्दे का इंतज़ाम हो जाता था। अगर इजाज़त दें तो मैं बना के दिखाऊं। तो हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो कहती हैं कि मैंने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वो पालकी बना के दिखाई तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा खुश हो जाती हैं, कहने लगी हाँ ये ठीक है, इससे पर्दे का आला इंतज़ाम हो जाएगा, पर्दे का अच्छा इंतज़ाम हो जाएगा। अब 2-3 किस्म की रवायतें मुख्तलिफ मुअर्रिखों ने लिखी, मुख्तलिफ जगहों पे हैं कि एक रवायत के मुताबिक ये है कि जब इनके विसाल का वक्त करीब आया ना, तो उस दिन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्होंने हुसनैन करीमैन को पहले गुस्ल करवाया, उनको कपड़े पहना दिए, उनके बालों में कंघी कर दी, उनकी आँखों में सुरमा डाल दिया, उनको नहला धुला कर संवार दिया, फिर खुद गुस्ल करती हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनती हैं और पहनकर कहती हैं कि मुझे अब मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद दोबारा कोई गुस्ल ना दे, दोबारा कोई गुस्ल ना दे। और एक रवायत के मुताबिक ये है, आपने फरमाया कि मेरे मरने के बाद ए अस्मा बिनते उमैस, अगर कोई मुझे गुस्ल दे सकता है तो वो तू है, और तेरी मुआवनत मेरे शौहर मौला अली करेंगे, तेरी मुआवनत मौला अली शेर खुदा करेंगे, यानी मौला अली शेर खुदा तुम्हें पानी पकड़ाएंगे और गुस्ल मुझे तुमने देना है। और मेरे भाई ये उस वक़्त की बात है जब अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये अबू बकर सिद्दीक के निकाह में थी। तवज्जो है ना बात की तरफ, ये अबू बकर सिद्दीक के निकाह में थी। आज मौलवी ने रौला डाल दिया उम्मत मुसलमा को गुमराह करने के लिए, कभी बागे फदक का मसला लेके चल पड़ा तो कभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तरफ मंसूब कर दिया विरासत का मसला और अहले बैत की और अबू बकर सिद्दीक की दुश्मनी साबित कर दी। मैं कहता हूं अगर इनकी दुश्मनी है तो सैयदा फातिमा ज़हरा फिर वसीयत गुस्ल की किसी और को करती ना, अबू बकर सिद्दीक की बीवी को क्यों की?
ابو بکر صدیق کی بیوی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت کیسے دی؟ میرے بھائی بالکل قطعی طور پہ ایسی بات نہیں، یہ مولوی نے ورگلاوا ڈال رکھا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ان کا آپس میں پیار بھی تھا، ان کی آپس میں محبت بھی تھی، اور وہی باغ فتق جس کا یہ رولا ڈالا جاتا ہے، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی آمدن آیا کرتی تھی نا، تو جتنا حصہ اللہ کے رسول اہل بیت کو دیا کرتے تھے اتنا ہی حصہ ابو بکر صدیق بھی دیا کرتے تھے۔ اور ایک بھی روایت کوئی مائی کا لال ایسی دکھا نہیں سکتا کہ اس کے بعد کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مولا علی نے وہ حصہ لینے سے انکار کیا ہو۔ نہیں، انکار نہیں کیا، وہ برابر حصہ لیتی رہی۔ فاروق اعظم کا زمانہ آیا، 11 سال کا زمانہ خلافت گزر گیا، وہ اہل بیت کے لوگ باغ فتق کا حصہ لیتے رہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا 12 سالہ دور خلافت گزرا، باغ فتق کی آمدنی آتی رہی، اہل بیت کے افراد حصہ لیتے رہے۔ پھر حضرت مولا علی کا زمانہ آیا تو مولا علی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، باغ فتق کا جو معاملہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے وہی ابو بکر کیا کرتے تھے، وہی فاروق اعظم کیا کرتے تھے، وہی عثمان غنی کیا کرتے تھے، اور میں علی بھی بالکل اسی طرح کروں گا۔